الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشیماں اور بہنوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک جامع آیات پہ مبنی تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جس کا مفہوم غالباً ہم لوگوں کے ذہن میں پہلے سے ہوگا، چونکہ یہ آیات کئی موضوع پہ مبنی ہے اور علماء کرام سے اس آیت کریمہ کے ضمن میں کئی طرح کے مضمونوں کو ہم لوگ سنے ہیں. اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے، اے ایمان والو، بچو اپنے آپ کو اور بچاؤ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بیوی کو. اہل و عیال سے یہی حضرات مراد ہوتے ہیں. اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن ناس انسان ہے اور پتھر. بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت ذمہ دار کو، گھر کے مالک کو، ہر فرد کو فرما رہے ہیں کہ دیکھو، پہلے تو تمہیں بچنا ہے اور پھر اپنے اہل و عیال کو اور اپنے ماتحت میں، تمہارے ماتحت میں جتنے ہیں، ہر ایک کو بچاؤ اللہ رب العزت کی دہتی ہوئی آگ سے. یہ آگ کیا ہے بزرگوں؟ یہ اللہ رب العزت دوزخ، جہنم جو ہم سنتے ہیں، اس کو اللہ نے تیار کر رکھا ہے، جس کی آگ بہت خطرناک ہے. روایات میں آتا ہے کہ جب آگ جلائی گئی، 1 سال تک اسے سلگایا گیا، 1000 سال تک اسے سلگایا گیا تو لال ہوئی، پھر اتنی مدت سلگایا گیا، کالی ہوئی، پھر سفید ہوئی. گویا کہ اللہ رب العزت حضرت انسان کو، ہم لوگوں کو اس دنیا میں بھیج کر کے اور ہمیں زندگی گزارنے کے اصول دے کر کے اس دنیا میں بھیجا کہ دیکھو، ان اصولوں کے تحت تمہیں زندگی گزارنی ہے اور چند کام میرے لیے تمہیں کرنا ہے. بزرگوں اور دوستوں، پھر اللہ رب العزت نے جو کام دیے ہمیں،
اس کام کے لیے انعام کے طور پر جنت کو بنایا، اور نہ کرنے والوں کے لیے پھر وہ دوزخ اور دوزخ کی آگ ہے۔ اسی آگ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خود بھی بچو، میرے حکم کو نہ توڑو، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر تم میرے حکم کے مطابق زندگی گزارے تو پھر تمہارے لیے جنت ہے، اور جنت کے بالا خانے ہیں، اور وہاں کی نعمتیں ہیں، ہر طرح کے آرام اور آسائش کی چیزیں ہیں۔ اگر تم نے میرے حکموں کو توڑا، میرے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف زندگی گزارا، تو پھر ہم نے دوزخ تیار کر رکھا ہے، وہاں کی دہکتی ہوئی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ بزرگوں، ہم آرام سنتے آ رہے ہیں کہ دوزخ کے اوپر ایک پل ہے جسے پل صراط کہا جاتا ہے۔ یہ پل صراط حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پل صراط کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر پھیلا ہوا ہے، اور اس کی حیت اور ہیبت صورت یہ ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس پر سے ہر فرد، ہر شخص کو گزرنا ہوگا، چاہے ایمان والا ہو، غیر ایمان والا ہو، مومن ہو یا مومن نہ ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، عیسائی ہو، غیر مسلم ہو، ہر ایک کو اس پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ اب اندازہ کیجئے پردہ نشین ماں اور بہنوں، بزرگوں، عزیزوں، کہ وہ پل جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جب ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہوگا تو کیسے گزرے گا؟ حضرت علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ پل صراط ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ جیسے ریل گاڑی سے انسان کسی دوسرے شہر کا سفر کرتا ہے تو کئی اسٹیشن، کئی جگہ گاڑی رکتی ہے، ایسے ہی پل صراط پہ کے متعلق حضرت علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے پل صراط پہ 7 اسٹیشن ہے، 7 جگہ پہ روکا جائے گا، اور 7 چیزوں کے متعلق ہر انسان، ہر آدمی، ہر فرد سے پوچھا جائے گا، اور اگر اس نے جو چیز پوچھی جائے گی، جو اعمال کے متعلق دریافت کیا جائے گا، اس کے بتانے میں یا اس اعمال میں کوئی کمی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، تو اسے وہیں پہ روک لیا جائے گا۔ بزرگوں، واقعی یہ بہت اہم مقام ہے، بہت اہم چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسا پل بنا رکھا ہے کہ ہر فرد کو وہاں سے پار کرنے کے بعد ہی جنت جو ہے وہ پل صراط پار کرنے کے اس پار ہے۔ جب تک اس پل کو پار نہیں کرے گا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس پل پر سے ہر ایک شخص، چاہے اللہ والے ہو یا جو بھی، ہر انسان کو گزرنا ہوگا۔ 7 چیزوں کے متعلق پوچھا جائے گا، 7 اعمال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اگر پہلے مرحلہ میں اگر آدمی کے وہ اعمال درست اور صحیح نہیں ہوں گے تو وہیں سے اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا مرحلہ آئے گا، پل صراط پہ روکا جائے گا، جیسے ہی سوار ہوگا روکا جائے گا اور ایمان کا جائزہ لیا جائے گا۔ کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ اس کے پاس ایمان ہے یا نہیں، یا ایمان ہے تو مضبوط ایمان ہے یا نہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، کچھ لوگ
جو ایمان میں داخل نہیں ہے وہ پلسرات پہ سوار ہوتے ہی وہ نیچے دوزخ اور جہنم کے آگ میں چلے جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس تو ایمان ہوگا ہی نہیں، اور جس کے پاس ایمان نہیں وہ بزرگوں وہیں سے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ ایمان والوں میں بھی جو ایمان لائے ہیں زبان سے کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے کلمہ پڑھے ہیں، پھر بھی ان کے ایمان میں کمی ہے، ایمان میں کمی ہے، شرک کر گزرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں، کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا مراد جو اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کے ساتھ کر دیتے ہیں، تو بزرگوں اور دوستوں ان کا بھی معاملہ وہیں پہ رک جائے گا اور اسے بھی دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ حالانکہ ہم لوگوں نے سنا ہے کہ جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل ہوگا، یہ حق ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ ضرور جنت میں جائے گا، لیکن جیسے ہی پہلے مرحلہ میں ایمان کی کمی اور کمی آ پائی جائے گی اسے دوزخ میں اتارا جائے گا، دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، اور بقدر اس کے جتنا اس نے گناہ کیا، بقدر اس کے جتنا اس نے جو ہے کمی کوتاہی کی ہے اسے عذاب دیا جائے گا، اسے تکلیف دی جائے گی، اسے آگ میں جلنا ہوگا، پھر وہاں سے پاک و صاف کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پہلے مرحلہ پر جیسے ہی فرشتے ایمان کا جائزہ لیں گے اور وہ ایمان میں مکمل اور کامل نکلیں گے تو فرشتے اجازت دے دیں گے کہ آگے بڑھیں۔ جب آگے کی طرف بڑھا جائے گا تو دوسرا مقام آئے گا، دوسرا اسٹیشن آئے گا، وہاں پہ پھر فرشتے روکیں گے اور وہاں پر نماز کا جائزہ لیا جائے گا کہ اس نے نماز پڑھا ہے یا نہیں، یا نماز پڑھا ہے تو اچھے انداز میں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے۔ بزرگوں اگر ہماری نماز کامل و مکمل نکلی، ہم نے درست اور صحیح فرائض، سنن، مستحبات ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھی ہے تو بزرگوں ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت مل جائے گی، فرشتے ہمیں آگے بڑھا دیں گے۔ اور اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے تو بھلے ہم ایمان والے جو ہے اسٹیشن سے آگے بڑھے ہیں، وہیں پہ نماز والے اسٹیشن پہ فرشتے روک لیں گے، وہاں نماز میں کمی آئے گی تو وہیں سے پھر دوزخ میں ڈالا جائے گا اور پھر بقدر گناہ کے اسے عذاب دیا جائے گا اور پاک و صاف کر کے پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں ہمیں ایمان کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ کہاں ہم سے شرک ہو رہا ہے۔ اللہ کی ذات کے طرف ہر چیز کا کہ ہونے اور نہ ہونے کی نسبت ہونی چاہیے۔ کوئی بیمار پڑا، ایک ہفتہ بیمار رہا تو اب جن بھاگنا شروع کر دیتا ہے، پتا نہیں کس نے جادو کر دیا، کون پریشان کر رہا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں علاج، روحانی علاج بھی آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دعا موجود ہے، اگر دل میں بات کھٹکے تو بزرگوں ہم ان دعاؤں کو، قرآن کی دعاؤں کو، حدیث میں جو دعائیں ہیں انہیں پڑھ کے انہیں استعمال کریں گے، انہیں جو ہے پڑھ کر کے اپنے جسموں پر جو ہے ہاتھ پھیریں گے یا دم کریں گے یا پانی پہ دم کر کے پیئیں گے۔ لیکن بزرگوں کسی کی کیا مجال ہے کہ کسی کے اوپر جادو کر دے۔ جب انسان گناہ میں ملوث ہوتا ہے، گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو کسی کو ہو جاتا ہے۔ ماؤں بےحد میں ایک میلاد میں تھا جس میں حضرت مولانا قاسم صاحب پوہدی بھی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا پوہدی کا ہی کہ ایک عورت میرے پاس روتی ہوئی آئی کہ دیکھیے نا میرا دیور جو ہے، وہ مسلمان تھی، میرا دیور جو بہت مارتا ہے، ہم کو بہت پریشان کرتا ہے، ذرا آپ اسے بلا کر کے سمجھا دیجئے۔ حضرت مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں چونکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جادو جانتی ہے۔ ارے تم تو جادو جانتی ہے، کیوں نہیں کچھ کر دیتے اسے؟ تو آپ کہتی ہے کہ حضرت میں بہت کچھ کرتی ہوں، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ حق ہے بزرگوں، جب تک اللہ نہ چاہے ہم اللہ کی نافرمانی جب تک جو ہے نہیں کرتے ہمیں کوئی ضرر نہیں پہنچتا،
کوئی چیز ہمیں نقصان نقصان میں نہیں ڈال سکتا، کوئی چیز بھی ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے اپنے ایمان کو قائم اور دائم رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، بیمار ہے اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، کچھ نقصان ہو گیا یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کو یہی منظور تھا، کوئی فائدہ ہوا یا کچھ تجارت میں ہمیں کامیابی مل گئی، اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف، اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے۔ بعض دفعہ کسی چیز کی کامیابی ملتی ہے تو انسان کہتا ہے ہم نے محنت کی ہے، ہم نے جدوجہد کی ہے، ہم نے کوشش کی ہے۔ دنیا میں کون ایسا انسان نہیں ہے جو کوشش نہ کرتا ہو کہ میں لاکھ پتی اور کروڑ پتی بن جاؤں، لیکن ہر ایک کو نہیں ملتا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت رزق دیتا ہے، وہی جو ہے تجارت میں کامیابی دیتا ہے، اور ہر جگہ کامیابی جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو اللہ کی ذات کی طرف جو ہے اللہ کی ذات پر جو ہے یقین کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی سے ضرر اور نقصان پہنچتا ہے۔ اور ہم اپنی نماز کو درست کریں گے بزرگوں۔ ایمان کا تو یہ ہے کہ ایمان کا خیال رکھنا ہی ہے، ایمان بہت اہم ہے۔ یاد رکھیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں بھی ہے، خیریہ شریہ، کہ اگر خیر تھوڑا سا بھی لے کے آئے گا اس کے لیے بھلائی ہے۔ اور پھر حدیث سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا سے رائے کے دانے کے برابر، رائے ایک چھوٹا دانا، رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کے آ گیا تو دنیا جتنی بڑی ہے اتنی 10 گنا اس کے اندر میں اللہ رب العزت جنت میں عطا فرمائیں گے۔ جتنی بڑی دنیا ہے اتنے 10 اتنا اللہ تعالی جنت میں اسے عطا فرمائیں گے۔ تو بزرگوں ایمان بہت اہم ہے، اور ایمان ہے تو اعمال ہے، اور ایمان نہیں ہے تو اعمال بھی بیکار ہے۔ ایمان کے ساتھ اعمال اللہ قبول فرماتے ہیں، اور اس کا اجر آخرت میں ملے گا۔ بعض ہمارے غیر مسلم بھی کسی اچھے کام میں مسلمانوں کی مدد کر دیتا ہے یا کہیں پیسہ لگا دیتا ہے، اس کے متعلق ہے کہ اللہ رب العزت اجر تو دیتا ہے لیکن اس کو اسی دنیا میں دے کے معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ ایمان والوں کے ساتھ معاملہ ہے کہ اس دنیا میں بھی ملتا اور اس دنیا میں بھی ملے گا۔ اس لیے ایمان کا ہمیشہ جائزہ لینا ہوگا، اور علماء نے پھر اس کے لیے کئی طریقے ایجاد کیے ہیں۔ پہلے جو اللہ والے کی مجلسیں لگا کرتی تھی، خانقاہ بہت سارے تھے، اس میں یہی سب محنت ہوا کرتی تھی، اور ابھی بھی اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ کا جن کو ڈر اور خوف ہے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کے سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھ کے کلمہ طیبہ، پہلا کلمہ کے ورد رکھتے ہیں، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ، اور بھی دیگر چیزیں کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں کلمہ کے ورد رکھنا ہے، کم سے کم دن میں 100 مرتبہ چلتے پھرتے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ تو ایمان کی باتیں ہو گئی۔ ایسے ہی بزرگ نماز میں بعض دفعہ ہم لاپرواہی کرتے ہیں، ارکان کی ادائیگی میں ہم جلدی کر گزرتے ہیں۔ اس پہ میں ایک حدیث سناتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، اور میں ایسا موضوع کو اٹھایا ہوں کہ اس پہ لمبی بات ہوگی، اس لیے اختصاراً میں بات کرتا ہوا نکل رہا ہوں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھے ہوئے تھے، وضو کرتے ہیں اور جلدی نماز پڑھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے بیٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، جا کے پھر سے نماز پڑھو۔
پھر گئے اور پھر نماز پڑھے اور پھر آئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، جا کے نماز پڑھو. 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کیے اور 4تھی مرتبہ جب واپس کر رہے تھے تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھ میں آ گئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، آپ ہمیں بتلا دیں. یہ تو حدیث ہے. اس حدیث کی روشنی میں علماء کرام جو تفصیل بیان کیے ہیں کہ ان کے نماز پڑھنے کا جو طریقہ تھا، ہر رکن کو وہ جلدی جلدی کرتے تھے. رکوع میں گئے اٹھ گئے، سجدے میں گئے اور اٹھ گئے، سجدے میں گئے اور اٹھ گئے. جلدی جلدی پڑھنے کی وجہ سے نماز کے ہر رکن کو آرام سے ادا کرنا، یہ بھی نماز ادا کرنے کی چیزوں ترتیب بھی ضروری ہے. اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہم نماز کو اطمینان سے پڑھا کریں. آداب، سنن، مستحبات، فرائض تو ہر صورت میں اس کے بغیر نماز ہی نہیں، اور پھر نماز کی شرائط، ان چیزوں کو تعلیم یافتہ سے جانکاری لے کر کے اور اس کے مطابق ہم نماز پڑھیں. صرف مسجد میں جا کر کے اٹھ بیٹھ کر لینے سے بات نہیں بنے گی. جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا بتلایا ہے، اس طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا. اور اگر وہ طریقہ ہٹ گیا تو پھر ہمیں ثواب نہیں ملے گا. اس کی مثال مغرب کی نماز کی میں دیتا ہوں کہ مغرب کی نماز اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 رکعت فرض ہے. 1 رکعت پہ مان لیجئے 10 نیکی یا 25 نیکی، تو 25 دیا 75. اب میرے دل میں یہ بات آئی کہ 3 ہی رکعت کیوں پڑھوں، 4 رکعت میں پورا کر دوں تاکہ 100 نیکی ہمیں مل جائے. تو وہ 25 نیکی کے کمانے کے عوض میں 75 نیکی بھی ضائع ہو جائے گی. یہ تو ادنا سی مثال ہمارے اور آپ کے ذہن میں بھی یہ بات ہوگی کہ 3 رکعت ہے تو 3 پڑھنا ہے، 4 پڑھیں گے تو وہ 3 بھی نہیں ہوگی. اس لیے ہر کام، ہر چیز میں بزرگوں، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہوگا، پھر اس طریقے سے ہٹا جہاں تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم نماز کو ادا کریں. تو پہلے مرحلہ میں جب پلسرات پر سے گزریں گے، ہر ایک کو گزرنا ہے، تو پہلے مرحلہ میں ایمان کی جانچ ہوگی. وہاں نکل گئی گاڑی، صحیح اور درست نکلا تو آگے بڑھنے کی اجازت ملے گی، اور آگے بڑھیں گے تو پھر نماز کے متعلق پوچھا جائے گا. اگر نماز ہماری صحیح اور درست نکلی تو وہاں سے بھی فرشتے پھر ہمیں آگے کی اجازت دے دیں گے. جیسے ہی ہم آگے بڑھیں گے، اگلا اسٹیشن ہوگا زکات کا. وہاں پہ پھر فرشتے روکیں گے کہ اللہ رب العزت نے جو تمہیں مال دیا تھا، اس مال سے زکات نکالا تھا یا نہیں نکالا تھا. زکات کے متعلق پوچھو گا. اگر اس میں کمی آئی تو پھر وہاں سے سیدھے جو ہے دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ نیچے شعلے پھینک رہے ہوں گے، اس آگ میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں نعمت دی ہے، مال دیا ہے، تو اس مال کی زکات، اس مال کے زکات ادا کرنی ہے. یہ مسئلہ ہر ایک کے لیے ہے، جس کے پاس صاحب ایمان والا کے لیے ہے. اب ہمارے پیسے بینکوں میں اتنے بھرے ہوئے، اتنے رکھے ہوئے، اس کی زکات نہیں نکالتے. اللہ کے یہاں تو گرفت اور پکڑ جو ہوگی ہی، لیکن اس دنیا میں بھی اس مال کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مال کا زکات نہیں نکالا جاتا وہ مال ہلاک و برباد ہو جاتا ہے. تو تیسرے اسٹیشن پہ، تیسرے مقام پہ، پلسرات کے تیسرے مقام پہ جو پوچھا جائے گا، جانچ ہوگا، وہ زکات کے متعلق کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کی زکات تم نکالے یا نہیں نکالے. اگر اس میں کمی آئے گی تو پھر وہیں گرفت اور پکڑ کر لیا جائے گا، اس سے آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا. اگر زکات بھی ہم نے ادا کیا ہے، اس میں
हम दुरुस्त और सही निकलेंगे तो फिर फरिश्ते हमें आगे बढ़ने की इजाजत दे देंगे। आगे जब हम बढ़ेंगे तो ज़कात के बाद फिर एक स्टेशन आएगा जहां पे रमज़ानुल मुबारक के महीने के फर्ज रोजे के मुतालिक सवाल होगा। रमजान के रोजे को हमने तुम्हारे ऊपर फर्ज किया था, तुमने रोजे रखा था या नहीं रखा था? देखिए, ईमान से निकले, आगे नमाज का पूछ हुआ, नमाज में निकल गए, ज़कात का पूछ हुआ और ज़कात में निकल गए, तो अब आगे रमजान के रोजे के मुतालिक पूछा जाएगा, क्योंकि रमजान के रोजे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम लोगों पर फर्ज फरमाया है। ज़कात, फिर ये दोनों को थोड़ी सी रोशनी डाल दो। ज़कात जो अल्लाह की तरफ से फर्ज है, जिस तरह नमाज फर्ज है, वो ज़कात भी मालदारों पर फर्ज है। अगर उसकी अदायगी में कमी हुई है तो हमारा माल तो बर्बाद होगा ही, और हमारे लिए वहां दहकती हुई आग तैयार है। और एक हदीस में आया है कि 2 गंजे सांप, उसके ऊपर जो आजाद ज़कात न देने वाले के लिए 2 गंजे सांप। जब सांप गंजा हो जाता है तो वो ज्यादा जहरीला होता है, क्योंकि सांप के ऊपर के जबड़ा में जो है वो जहर वाला दांत होता है, ऊपर के जबड़ा में, और उसमें जहर होता है। उस जहर की वजह से जब पुराना होता है तो उसके सर का बाल उड़ जाता है। 2 गंजा सांप उसके गर्दन में अपने दुम को लपेटे हुए और सामने मुंह के तरफ वो मुंह फन फैलाए हुए, और उससे पूछेगा, उससे कहेगा कि मैं तेरा माल, जिसको तुम बैंकों में वो जो हिफाजत से रखा करते थे, बंद ताले में रखा करते थे, और वहां के हुक्म के मुताबिक तुम उसमें से ज़कात नहीं निकाला करते थे, मैं वो तुम्हारा माल हूँ। लोग जो है परेशान होगा, उसे खींच खींच के फेंकेगा, कहेगा फेंकते कहाँ हो, दुनिया में तो मुझसे बहुत मोहब्बत थी, तुम ताले में बंद करके रखते थे, आज भगा रहे हो हमें। और फिर उसके सीधे चेहरे पे वो जो है डसना शुरू करेगा। इसलिए बुजुर्ग, अल्लाह ने जो माल दिया है उसकी ज़कात निकाले, नहीं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ इसकी सख्त अज़ाब और सख्त परेशानी होगी। चौथे नंबर पे जो है मैंने फरमाया रमजान के रोजे। रमजान के रोजे हमारे ऊपर फर्ज है। अदना सी चीज को बहाने बना करके हम रमजान के फर्ज रोजे को तर्क करते हैं, छोड़ देते हैं। अभी का ये माहौल और माशरा है। जबकि सहाबा का दौर ले लीजिए, बुजुर्गान दीन, ताबईन, तबा ताबईन, इन हजरात के वक्त में जो है क्या खाना था? सिर्फ खजूर, वो भी पूरे तौर पर मैसर नहीं, 1-2 खजूर से इफ्तार जो है सेहरी खा लिया करते थे और उसी से इफ्तार किया करते थे, फिर भी रोजे रखा करते थे। और वो लोग हमसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर थे, हर तरह की ग़िज़ा खाते हैं, और उसके बावजूद भी सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक अल्लाह के लिए भूखा रहना हमें गवारा नहीं। और उसमें हम अदना सी चीज को जो है उज़्र बना लेते हैं, मेरे साथ ये लगा हुआ, ये लगा हुआ। बुजुर्गों, इस दुनिया में हम कुछ कह के तो निकल जाएंगे, लेकिन अल्लाह के यहाँ जब हम पहुंचेंगे तो अल्लाह के यहाँ कोई उज़्र नहीं चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर उज़्र को जानता है, हर छुपी हुई चीजों को जानता है कि कौन किस बात को छुपा के बोलता है और कौन किस बात को जो जाहिर करके बोलता है। अल्लाह सब जानता है, दिल की हालत को जानता है। जब रमजान आए तो उसके रोजे को भी न छोड़े, नहीं तो पुलसरात के चौथे मकाम पे जाकर के हम फंस जाएंगे और वहीं से हमारा मामला जन्नत का जो सफर होगा खत्म हो जाएगा और हमें दोज़ख में डाल दिया जाएगा और अपने किए का तमाम गुनाहों की सजा हम वहां पाएंगे। और अगर हमारे रमजान के रोजे भी दुरुस्त और सही और मुकम्मल निकले तो फरिश्ते वहां से भी हमें आगे बढ़ने की इजाजत दे देंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला स्टेशन जो आएगा, हजरत अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बुजुर्गों, रमजान के रोजे अगला स्टेशन आएगा हज का।
छठा ये पांचवा हज का। हज अहादीस में कुरान करीम में मन इस्तता का लफ्ज है। अल्लाह ने अगर इस्तिताअत दी है, ताकत दी है सफर के खर्च अखराजात का, तो फिर अगर हमारे पास सफर के अखराजात मौजूद है तो हमारे ऊपर हज फर्ज है। और अगर हमारे पास जाने का किराया वगैरह नहीं है तो फिर हमारे ऊपर हज फर्ज नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये भी मालदार की तरफ मंसूब है। अल्लाह ने माल दिया है और जो है हज करने के मक्कतुल मुकर्रमा जाने के अखराजात हमारे पास मौजूद है तो हमारे ऊपर हज फर्ज है। अगर हमने फर्ज हज को अदा नहीं किया तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हमारी गिरफ्त और पकड़ होगी और वो 5वां स्टेशन जो होगा वहां पे हमारी गाड़ी फंस जाएगी और वहीं से फिर हमें दोजख की तरफ जो है भेज दिया जाएगा, दोजख में गिरा दिया जाएगा और फिर जो है बकद्र गुनाह के आजाब सहने के बाद जन्नत में ले जाया जाएगा। इतना आसान नहीं समझी जाए। ये दुनिया की आग से 70 गुना बड़ी हुई वहां की आग है, बहुत तेज आग है वहां की। ये दुनिया की आग में थोड़ी सी उंगली पड़ जाती है तो हम पूरा जिस्म हमारा लौट उठता है, आंखों से आंसू और हम परेशान हो जाते हैं। जबकि ये इससे 70 गुना बढ़ा हुआ वहां की आग होगी, वो कितनी तेज होगी। और उस पूरे आग में जब हमें डाला जाएगा तो ये आदमी तो पल झपकने के बराबर भी वक्त नहीं लगेगा और वो जल के राख हो जाएगा। लेकिन बुजुर्गों क्या होगा फिर से उन्हें तरोताजा कर दिया जाएगा। अजाब का ये मतलब नहीं कि एक मर्तबा जो है जल गए मामला खत्म, ऐसा नहीं है। वहां पे बार बार ये मामला होगा। तो ईमान की जांच पड़ताल होगी पहले मरहला में। जैसे ही पुलसरात पे सवार होंगे ईमान, उससे आगे बढ़ेंगे नमाज, उससे आगे भी हमें बढ़ने का मौका मिलेगा ज़कात, उससे आगे बढ़ेंगे रमजान के रोजे, उससे आगे बढ़ेंगे तो हज। अगर हज भी हमारा दुरुस्त और सही निकला तो फिर फरिश्ते वहां से आगे बढ़ने की इजाजत दे देंगे। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक स्टेशन आएगा, वहां पे गुस्ल और वुजू के मुताल्लिक पूछा जाएगा। या अल्लामा सयूदी रहमतुल्लाह अलैह ने छठे मकाम पर जो है बयान फरमाया कि वहां पे वुजू और गुस्ल के मुताल्लिक पूछा जाएगा। सबसे पहले गुस्ल, ये गुस्ल बाज़ दफा हमारे ऊपर फर्ज और जरूरी होता है। जब फर्ज जो है वाजिब होता है, वाजिब फर्ज जरूरी गुस्ल में 3 चीजें फर्ज हैं, 3 चीजें फर्ज हैं। बस गए पानी बहा लिया उससे गुस्ल नहीं होगा। शरीयत मुतहरा ने गुस्ल फर्ज गुस्ल के मुतालिक फरमाया कि 3 चीजें उसमें जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा गुस्ल नहीं होगा और जब तुम्हारा गुस्ल नहीं हुआ तो फिर तुम जो नमाज पढ़ोगे नमाज भी नहीं होगी। कुल्ली करना और अगर रोजे से नहीं है तो गरगरा के साथ हलक में पानी डालते हुए कुल्ली करना, और रोजे से है तो सिर्फ कुल्ली करेंगे। 3 मरतबा कुल्ली करना, 3 मरतबा नाक में पानी डालना। नाक में पानी डालने के मुतालिक है कि नर्म हड्डी तक जहां तक बर्दाश्त हो सके वहां तक पानी पहुंचाना। और तीसरा फर्ज जो है गुस्ल में पूरे जिस्म पे पानी बहाना। जब गुस्ल फर्ज है तो पूरे जिस्म पे पानी बहाना जरूरी है। उसमें अगर नाखून के बराबर भी सूखा रह गया तो हमारा गुस्ल नहीं हुआ। अब जब गुस्ल नहीं हुआ तो नमाज नहीं होगी। इसलिए हर एक आदमी को फर्ज गुस्ल, बीवी से मिले, औरतों को बच्चा की पैदाइश या निफास है, ये तमाम चीजों में गुस्ल फर्ज और जरूरी है। अगर हमने ये 3 फराइज को अदा नहीं किया जो गुस्ल में फर्ज है तो हमारा गुस्ल नहीं होगा।
بعض دفعہ ہم جلدی جلدی گئے ٹیبل پہ اور پورے جسم کو بھگا لیا، لیکن کپڑے اب جو پہنے ہوئے ہیں کچھ حصہ ہمارا سوکھا رہ گیا، اور جب سوکھا رہ گیا تو غسل نہیں ہوا۔ اس لیے پانی بہانے کے ساتھ ساتھ پورے جسم پہ پانی بہانا، ہاتھ مل کے جو ہے پانی بہائیں تاکہ پورے جسم بھیگ جائے، تر ہو جائے، تب جا کر کے ہمارا غسل ہوگا۔ بہت اہم چیز ہے بزرگوں۔ اور اسی میں حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غسل اور وضو کا جائزہ لیا جائے گا، تو غسل کے متعلق تو میں نے بتلا دیا تفسیر کہ 3 چیزیں فرض ہیں، ہر ایک مرد و عورت کو چاہیے کہ غسل کرتے وقت ان تینوں چیزوں کا خیال رکھیں کہ کلی کریں 3 مرتبہ، ناک میں پانی ڈالیں 3 مرتبہ، اور پورے جسم پر پانی اس طرح سے بہائیں کہ جسم کا کوئی حصہ بھی ناخن کے برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ اگر سوکھا رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا، اور غسل نہیں ہوا تو اب نماز نہیں ہوگی، اور ہم ناپاک ہی رہیں گے، اللہ کے یہاں ہماری پکڑ اور گرفت ہوگی۔ ایسے ہی آئیے وضو میں 4 چیزیں فرض قرار دی گئی ہیں۔ اچھا جان ہو رہی ہے، وہ بھی دین کی باتیں ہیں، یہاں کون چل دے اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اس لیے اگر کسی کو دنیاوی معاملہ میں دنیا میں بگاڑ ہو گیا ہے، انہیں چاہیے کہ آپس میں صلح کر لیں۔ کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہے، انہیں چاہیے کہ ان سے معافی مانگ لیں۔ کسی کا مال لے لیا ہے، انہیں چاہیے کہ ان سے مشورہ کر کے ان کو لوٹا دیں۔ اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو بزرگوں پھر اس کی اولاد کی طرف رجوع کریں گے، تاکہ ہمیں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کامیابی مل جائے، وہاں ہمیں کسی طرح کی کوئی گرفت اور پکڑ نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ان چند باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔